حامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج سے انشاءاللہ جمعیت علماء ہند کے چینل کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بالترتیب روزانہ معتبر کتب کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ طوفان نوح جب آیا اور چند متعینہ لوگوں کے سوا ساری دنیا ہلاک ہو گئی اور کعبۃ اللہ کے آثار مٹ چکے تھے، تو اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ طوفان آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل اللہ کے ایک جلیل القدر اور پیغمبر نبی گزرے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے اللہ رب العزت نے انہیں حکم کیا کہ تم دونوں مل کر میرے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ کی نشاندہی کی گئی اور ابراہیم و اسماعیل نے مل کر اس پر ایک تعمیر کھڑی کی، اور تعمیر سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دونوں مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو، میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرما، اور پیارے اللہ ہمیں زندگی جینے کے اصول سکھلا دیجئے۔ اور حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا لیجئے اور ہمارے بعد کی ہماری نسلوں کو بھی اپنا تابعدار بنا لیجئے۔ انہی تمام دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک مخصوص اور اہم ترین دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں اللہ کے حضور، اے اللہ اس نسل میں کوئی ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے، قوم کو آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور قوم کا تزکیہ کرے، ان کے قلوب کو صاف کرے۔ یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے، سارے جہان کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص پوچھتا کہ اللہ کے رسول یا نبی اللہ آپ ذرا اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات میں سے ہوں۔ میرے مسلمانوں، آپ علیہ السلام کا نسب جو چلا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے، یہ قانون رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، چنانچہ یہ کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے اور سینکڑوں نبی اس دنیا پر آئے، اور سب سے آخر میں نبوت کی مہر لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کا دستور یہ رہا ہے کہ اللہ ہر نبی کو حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا کرتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس زمانے کا نبی خوبصورت ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی صحت اور تندرستی ہوا کرتی ہے، اور حسن و جمال میں بھی وہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیا تھا ساری دنیا بیان کرتی ہوئی چلی آئی، لیکن آخر میں آ کر یہ کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ کے حسن و جمال کا کیا تذکرہ، آپ کے حسن و جمال کو کس انداز میں بیان کیا جائے، بس آخر بات یہ ہے کہ رب کے بعد سب سے زیادہ آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کا پاکیزہ خاندان، آپ کا پاکیزہ سلسلہ نسب کیا تھا؟
آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، اور عبد مناف کے والد کا نام قصی، اور قصی کے والد کا نام کلاب ہے۔ اس طریقے سے تقریباً 60 یا 65 پیڑھیوں کے گزرنے کے بعد آپ کا پاکیزہ، طیب اور حلال نسب حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے خاندان کو خاندان قریش کہا جاتا ہے۔ خاندان قریش آپ کے خاندان کو کیوں کہا گیا؟ دراصل قریش کے معنی آتے ہیں سمندر کا ایسا بڑا جانور جو اپنے تمام سمندری جانوروں پر غالب آ جائے اور تمام سمندری جانور اس سے ڈرتے ہوں۔ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک نام ملتا ہے فہر بن مالک۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکۃ المعظمہ میں، مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایسی مضبوط حکومت قائم کی کہ اس وقت کے تمام خاندان، تمام کنبے اور قبیلے ان کے تابعدار ہوا کرتے تھے، اور ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ ایسی مضبوط حکومت انہوں نے قائم کی، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا قریش، ان کا لقب پڑ گیا قریش۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کے خاندان کا نام قریش پڑا، اور بعد میں آنے والی نسلوں نے اپنے آپ کو قریش لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے خاندان کو خاندان قریش یا خاندان قرش کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم یہ نہایت ہی سلیم العقل، کامل الفہم اور اللہ کی جانب سے نہایت ہی حسن و جمال کے مالک تھے۔ ہاشم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، اور ان کا معمول یہ تھا، ان کا نام ہاشم اس لیے پڑ گیا کہ مکۃ المکرمہ میں جب لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو حج کے موقع پر یہ سرید بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ سرید کہتے ہیں شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑوں کو ڈال دینا۔ اس طریقے سے حضرت ہاشم کا معمول یہ تھا کہ جب لوگ حج کے موقع پر آیا کرتے تو یہ بڑے بڑے برتنوں میں سرید تیار کیا کرتے تھے اور حجاج کرام کے ہدیے میں پیش کیا کرتے تھے، اور ایسا ان کا یہ عمل تھا جس سے سارا زمانہ خوش تھا، اس لیے ان کو لوگ ہاشم کہنے لگے تھے۔ ہاشم یہ تجارتی آدمی تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں شہر پڑا کرتا تھا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے شام اور دیگر ممالک میں جا کر کے تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہ قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو اس نے مدینہ میں پڑاؤ کیا۔ مدینہ میں جب اس نے قیام کیا تو حضرت ہاشم کی ملاقات قبیلہ بنو نجار کی ایک شریف لڑکی حضرت سلمہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سلمہ نے ان کو پیغام نکاح دیا۔ خاندان والوں نے شرط یہ رکھی کہ سلمہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس شرط کو قبول کیا اور ان کا نکاح ہو گیا، اور اس نکاح کے چند دنوں کے بعد حضرت ہاشم قافلے پر روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ قافلہ آگے جا پہنچتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا اسی سفر میں ملک شام میں ایک مخصوص مقام پر جا کر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے انتقال کے چند دنوں کے بعد ان کی بیوی کے استقرار حمل ہوا، اور اس حمل کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بال پیدائشی طور پر کچھ سفید تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو شیبہ کہنا شروع کر دیا اور ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ ابھی تک شیبہ 8 سال کے ہوئے تھے۔ یہ خبر مکہ معظمہ میں پہنچی تو ہاشم کے بھائی مطلب کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہاشم کے بھائی مطلب مشورہ کرتے ہیں کہ ہاشم میرا بھائی ہے،
اور شیبہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اس لیے میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اپنے بھائی کے لڑکے کو لے کر آؤں۔ چنانچہ حضرت ہاشم کے بیٹے کو لینے کے لیے مطلب روانہ ہوتے ہیں اور مکہ مدینہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ جب پہنچتے ہیں تو اپنے ہاشم کے بیٹے اپنے بھائی کے بیٹے ہاشم کو اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ منورہ سے مکۃ المعظمہ واپس آنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب عبد المطلب مکہ واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بھی سوار ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ عبد المطلب کا غلام رہا ہو، چونکہ لوگ ناواقف تھے اس لیے لوگوں نے بجائے شیبہ کے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، اور پھر آپ کا نام یعنی شیبہ کا نام، ہاشم کے بیٹے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا اور اصل نام شیبہ جو تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے نہایت ہی کامل العقل بنایا تھا۔ ان کے اندر اللہ نے فیصلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب کے پھر بعد میں 10 بیٹے ہوئے، اور ان بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے پاک باز اور شریف بیٹے وہ ہیں جن کے نتیجے میں اس دنیا کو وجود دیا گیا، جس کے لیے اس دنیا کو سجایا گیا، اس عالم کو بنایا گیا، اور وہ ہیں نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔